اب جو باطل ہے نا وہ بذات خود مجسم نہیں ہے، بلکہ یہ نفس، دنیا اور شیطان کا نام ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ملا کے باطل کہتے ہیں، اور اس کی کوئی مخصوص شکل، رنگ یا اس کا کوئی حلیہ مخصوص نہیں ہوتا۔ یہ کسی بھی ماحول میں، کسی بھی روپ میں، کبھی ظاہر ہو کے اور کبھی چھپ کر حق کی راہ کے مسافر کے مقابلہ تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ باطل کیا ہے۔ شارٹ آڈیوز میں اس کو بتانے کی کوشش کروں گی۔ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ اب اس لیے جو بھی اللہ کی آشنائی اور اللہ کی قربت و محبت میں قدم بڑھاتا ہے وہ حق کا مسافر ہوتا ہے، کیونکہ روز ازلی جب اللہ نے سارے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو حکم دیا تو ابلیس نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ لعنت زدہ کر کے دھتکار دیا گیا، اور اس نے اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے بھٹکاتا رہوں گا۔ جیسے کہ پہلے ہم نے بھی قرآن پاک کی آیات میں یہ دیکھا بھی ہے، مکالمہ سنیں پڑھے۔ اب سورہ شمس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ میں نے تمہارے اندر نیکی اور بدی الہام کر دی ہے، اور ہر انسان کو اختیار دی ہے کہ وہ نیکی کی راہ اختیار کرے یا بدی کی۔ اب یہ واضح طور پر بتا دیا گیا۔ اب اس لیے جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ کی رضا اور خوشی یعنی نیکی و بھلائی اور پرہیزگاری کا شعور ہوتا ہے، اور اسے اختیار کرنے والوں کو ہر لمحہ شر کا مختلف شکلوں اور صورتوں میں سامنا ہوتا ہے۔ اب جو باطل ہے نا وہ بذات خود مجسم نہیں ہے، بلکہ یہ نفس، دنیا اور شیطان کا نام ہے۔ ان تینوں چیزوں کو ملا کے باطل کہتے ہیں، اور اس کی کوئی مخصوص شکل، رنگ یا اس کا کوئی حلیہ مخصوص نہیں ہوتا۔ یہ کسی بھی ماحول میں، کسی بھی روپ میں، کبھی ظاہر ہو کے اور کبھی چھپ کر حق کی راہ کے مسافر کے مقابل آتا رہتا ہے، اور یہی وقت حق کی راہی کی خاص آزمائش کا ہوتا ہے کہ اگر وہ ہر لمحہ اپنے اس دشمن سے الرٹ رہا ہے تو کیسے اس وقت میں باطل کے کسی بھی وار کو وہ سمجھتے ہوئے اللہ پر یقین اور ایمان کی طاقت کے ساتھ اس باطل کے وار کا مقابلہ کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ خود باطل سے بچ نکلتا ہے بلکہ باطل کو شکست دیتے ہوئے حق پر ڈٹ کے کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جو باطل ہے نا یہ ہر لمحہ حق کے راہی کی طاق میں ہوتا ہے، اور خود کو اس نے بہت سے پرتوں، نقابوں اور ریشمی خوبصورت جالوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ باطل ہی ہے جو کیسے کیسے آتا ہے کہ کبھی دنیا کی محبت کی صورت میں آ جاتا ہے، کبھی ذات، انا اور تکبر کے پردے میں آ جاتا ہے اور ظاہری شر بن کے سامنے آتا ہے اس صورت میں، کبھی شر کو خیر کے نقاب میں چھپا کے آ جاتا ہے، اور کبھی نفسانی خواہشات کی تسکین کے سامان میں موجود ہوتا ہے وہ باطل۔ اور پھر یہ باطل ہی ہے جو راہ حق کے ہر مسافر کو اس کے دل میں موجود جو بھی حق کی آشنائی ہوتی ہے، جتنی بھی پاور ہوتی ہے، اس کے باوجود اس حق کے راہی کو اپنے مقصد سے ایسے غافل کر کے کہیں نہ کہیں اس کو پھنسا دیتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں لگنے دیتا، اور وہ حق کا راہی سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو ٹھیک ہوں۔ اب کہیں پر وہ مظلومیت میں دوست بن کے اس کو گھیر لیتا ہے، کہیں وہ حق کے راہی کے دل میں تسکین کے احساس بیدار کرتا ہے کہ تسلی اور اطمینان دیتا ہوا اس کو نظر آتا ہے، اور کہیں حق کی راہ کے مسافر کی نظر اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہٹا دیتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ اپنے زور بازو پر یقین پیدا کرو اور اپنا زور بازو دکھاؤ، اور وہ جو میں کچھ بھی نہیں کا ہمارا ایک احساس ہے اس احساس کی وہ دھجیاں بکھیر دیتا ہے۔ اب ہر بار جب ہم باطل کے ظاہر یا چھپے ہوئے وار کو پکڑ کر اس کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں تو ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر یقین اور ایمان کی طاقت کے ساتھ ہمارا حوصلہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، اور ہم آگے سے آگے نہ صرف خود ایسے ہی باطل سے لڑتے ہوئے حق کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں بلکہ ہم دوسروں کو بھی باطل کے مقابل کھڑے رہنے اور لڑنے کے گر سکھاتے ہیں، اور اللہ پر ایمان مضبوط کر کے نجات کی راہ ہم دکھا سکتے ہیں، کیونکہ ہم
یہ کر چکے ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں سے واقف ہوتے ہیں۔ ہم لڑکے جب اس کو شکست دے کر حق پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے اندر جو حوصلہ بڑھتا ہے وہ ہمیں اس چیز پہ اکساتا ہے کہ دوسروں کو بھی بتائیں کہ نہ صرف اس سے بچو بلکہ اس کو شکست دو اور حق پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور پھر یہ بھی